الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء کرام اور بہت محبت اور قدر و عزت کے لائق بھائیوں بہنوں نوجوانوں، دو طرح کی قومیں دنیا میں بستی ہیں۔ ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی اجتماعی مقصد اور نصب العین ہوتا ہے، اور وہ قوم اپنی پوری اجتماعی طاقت اس اجتماعی مقصد کو حاصل کرنے، اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے لگاتی ہے۔ اس قوم کے مرد بھی، اس قوم کی عورتیں بھی، اس قوم کے بوڑھے بھی، اس قوم کے نوجوان بھی، اس قوم کے شہری بھی، اس قوم کے دیہاتی بھی، اس قوم کے غریب بھی، اس قوم کے امیر بھی، یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ اجتماعی مشن ہے، یہ اجتماعی مقصد ہے، اس کے لیے بھی ہم کو کام کرنا ہے۔ تو وہ قوم دنیا میں غالب آتی ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرتی ہے، اپنے نصب العین تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ نصب العین چاہے کسی کے نزدیک بہت غلط ہو، مان لیجئے کسی قوم کا مقصد ہے کمزوروں پر قابو پانا، کمزور طبقات پر ظلم و تشدد کرنا، اپنی بڑائی کا سکہ جمانا، ڈنڈے کی زور پر اپنی بات کو منوانا، چاہے جتنے غلط اور خراب مقاصد ہوں، قوم میں لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، لیکن اگر کوئی قوم طے کر لے، اپنا کوئی مقصد اجتماعی بنا لے، اس قوم پر ایسی محنت ہو کہ اس قوم کے لوگ کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیں، اور مقصد بنا کر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس مقصد پر لگانے لگیں، تو اس قوم کو
اس مقصد کے حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مٹھی بھر لوگ تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو ایک مقصد بتایا کہ تمہارا اس دنیاوی زندگی میں یہ اجتماعی مشن ہونا چاہیے، یہ تمہارا مقصد اور نصب العین ہونا چاہیے، اس کے لیے تم کام کرو، محنت کرو، مال خرچ کرو، جان لگاؤ، دماغ لگاؤ، صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا کہ نبیوں کے بھیجنے اور کتابوں کے اتارنے کا صرف ایک مقصد تھا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ نبیوں کے آنے کا مقصد تھا کہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہو، ہر کمزور سے کمزور انسان کو بھی انصاف ملے، کیونکہ جب انصاف ہوگا تو دنیا میں امن و شانتی ہوگی، انصاف نہیں ہوگا تو بدامنی ہوگی۔ تو اسلام کا مقصد، ایک بہت بڑا مقصد، دنیا میں انصاف کے نظام کا قائم کرنا تھا۔ ہم مسلمانوں کا یہ اجتماعی مشن تھا، یہ مقصد تھا، یہ نصب العین تھا۔ جب تک ہم لوگ اس مقصد کو سمجھ کر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں، اپنے فائنینشل ریسورسز کو اور اپنے ہیومن ریسورسز کو جب تک ہم اس مقصد پر لگاتے رہے، ہمیں دنیا میں عزت ملی، ہمیں دنیا میں محبت ملی، ہمیں دنیا میں محبوبیت ملی، دنیا کی قوموں نے ہم کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور ہم نے 1000 سال تک دنیا کی قیادت کی، دنیا کی رہبری کی، نئی نئی ایجادات کی اور دنیا کو ترقی کے راستے پر بہت آگے بڑھا دیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان نہیں جانتے کہ اس دنیا کی ترقی میں 99% حصہ مسلمانوں کا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ خالی تقریر کا موضوع نہیں ہے۔ بہت زمانہ ہوا مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہر ایک اپنے ذاتی مسئلے میں بس الجھا رہتا ہے، اس کے اپنے مسائل، اس کی روزی روٹی، اس کے بیوی بچے، اس کا مکان، اس کی شادی، اس طرح کے مسائل میں ہر شخص 24 گھنٹے الجھا رہتا ہے۔ ہمارا بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مسلمان قوم، ہمارا کیا مشن تھا، ہمارا کیا اجتماعی اور قومی مقصد تھا، ہمارا کیا قومی اور اجتماعی نصب العین ہے، یہ آج لاکھوں مسلمانوں میں سے شاید چند مسلمانوں کو بھی یاد نہیں رہا۔ اس کے برخلاف دنیا کی بعض قوموں کے اندر ایک نئی محنت شروع ہوئی۔ ذرا میری بات کو بہت غور سے سننا۔ دنیا کی بعض قوموں کے اندر ایک نئی محنت شروع ہوئی۔ ان قوموں کو ان کے کچھ رہبروں نے یاد دلایا کہ تمہارا یہ اجتماعی مقصد ہے، تمہارا یہ قومی نصب العین ہے، یہ تمہارا قومی مشن ہے، اس کے لیے کام کرو۔
مثال کے طور پر دنیا میں ایک دو یہودی لیڈروں نے پوری دنیا کے یہودی قوم کو، جن کی تعداد بہت کم ہے، ان کو سمجھایا کہ تمہارا قومی مقصد ہے پوری دنیا پر حکومت کرنا، پوری دنیا کی دولت کو اپنے قابو میں کرنا، پوری دنیا کی حکومتوں کو اپنا غلام بنانا، یہ تمہارا مقصد ہے، تمہیں اس کے لیے کام کرنا تمہارا فرض عین ہے، تم کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، تم انجینئر ہو تب بھی کرنا پڑے گا، تم ڈاکٹر ہو تب بھی تمہارا حصہ لگنا چاہیے، تم ٹیچر ہو، تم سائنسداں ہو، تم کسان ہو، تم مرد ہو، تم عورت ہو، تم کچھ بھی ہو، تم غریب ہو یا تم امیر ہو، تم کو پوری دنیا پر یہودی قوم کے غلبے کے لیے کام کرنا ہوگا، اپنا وقت لگانا پڑے گا، اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ بات سمجھائی کچھ یہودی لیڈروں نے اپنی یہودی قوم کو پوری دنیا میں گھوم گھوم کر، اور جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو قوم کی ایک تعداد اس کو قبول کرتی ہے، یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے۔ چنانچہ یہودی قوم کی ایک تعداد نے اس کو قبول کیا، سنجیدگی سے اس کو سنا، اپنی غلطی کو اعتراف کیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، کہ ہم نے یورپ میں اپنے گھر بسائے، امریکہ، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، فرانس، لندن، ہر جگہ ہم نے شاندار فیکٹریاں کھولی، کاروبار کیا، بڑے مزے والی زندگی گزاری، لیکن ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لوگوں کے اندر ایک احساس جاگا، فکر مندی آئی، کچھ یہودیوں کے اندر انہوں نے مال لگانا شروع کیا، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے امریکہ اور یورپ میں بڑے آرام والی زندگی کو چھوڑ کر وہ فلسطین میں جا کر بسے، اس فلسطین میں جہاں نہ پانی تھا، نہ بجلی تھی، نہ مکانات تھے، جہاں مکھیاں تھیں، جہاں مچھر تھے، جہاں غربت تھی، جہاں کچے مکان بھی نہیں ملتے تھے۔ جرمنی اور امریکہ اور یورپ کے ہزاروں یہودیوں نے اپنی ٹھاٹھ دار زندگی قربان کر کے، قربانی دے کر وہ یہودی قوم کی سربلندی کے لیے فلسطین میں ہجرت کر کے جا کر بسے۔ مجھے یقین ہے کہ شاید یہ بات آج آپ کے کان میں پہلی بار پڑ رہی ہوگی۔ مجھے اپنے علماء سے کچھ شکایت ہے کہ وہ رٹی رٹائی تقریریں عوام کے سامنے 50 سال تک دہراتے رہتے ہیں، تازہ مطالعہ کر کے علم کی روشنی، ایمان کی طاقت کے ساتھ اپنے عام بھائیوں، بہنوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں کے سامنے نہیں رکھتے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جن حالات میں فلسطین میں جا کر یہودی بسے تھے، آپ ان حالات میں 3 دن کے لیے ان حالات میں جا کر رہنا پسند نہیں کریں گے۔ قربانی دی انہوں نے، اپنے اجتماعی مقصد کے لیے قربانی دی، اپنے قومی نصب العین کے لیے قربانی دی۔ قومی نصب العین غلط تھا، یہ الگ بات ہے، میرے نزدیک غلط تھا، آپ کے نزدیک غلط تھا، لیکن ان لوگوں نے اس نصب العین کو، اس مقصد کو تسلیم کیا کہ ہاں ہمارا مقصد یہی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس سے پہلے تک یہودیوں کے اندر ایک روایت چلی آ رہی تھی، میری یہ بات بہت غور سے سنیں، یہودیوں کے ہاں ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے کے لیے خود کچھ نہیں کرنا ہے، جب وقت آئے گا تو ہمارا خدا ہم کو خود ہی وہ کھوئی ہوئی عزت دے دے گا، وہ کھوئی ہوئی حکومت دے دے گا، وہ ایک بار پھر ٹیمپل بن جائے گا، ہیکل سلیمانی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا،
صدیوں سے یہودی یہی سوچتے رہے. ان کے لیڈروں نے آ کر کہا یہ بات تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم تو عیاشی کرتے رہو اور اچانک خدا تمہارے قومی مقصد کو پورا کر دے گا، تم کو عزت مل جائے گی، تم کو حکومت مل جائے گی، تم کو طاقت مل جائے گی، تم کو غلبہ مل جائے گا. نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ایسا ہوگا. تم کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، اپنے آرام کو تھوڑا قربان کرنا پڑے گا. یہ سمجھایا کچھ رہبروں نے. بہت سے لوگوں نے اپنے ان رہبروں کی بات نہیں مانی، لیکن کچھ لوگوں نے مانی. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں نے کہنا مان لیا، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے یورپ اور امریکہ کے خوبصورت موسم کو چھوڑ کر، شاندار مکانات کو چھوڑ کر، محلات کو چھوڑ کر، زندگی کی آسانیوں کو قربان کر کے فلسطین کے بیکورڈ دیہات میں جا کر رہنا پسند کر لیا. کچھ لوگ، سب نے نہیں، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان چند لوگوں کی قربانی، ان چند لوگوں کی ہمت، ان چند لوگوں نے اپنے لیڈروں کی جو بات مانی، اس کی طاقت دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا کی تمام حکومتیں یہودیوں کے قدموں کے نیچے آ چکی ہیں. دوسری مثال، ہمارے اپنے ملک میں آج سے 100 سال پہلے کچھ لوگ اٹھے. 1925 کی بات ہے یہ، ہم 2024 میں ہیں. آج سے 100 سال پہلے ہمارے ملک میں کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی، ایک سنگٹھن بنایا، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ. اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اپنا ایک قومی نصب العین سمجھو، قومی مقصد سمجھو، اپنا ایک قومی مشن بناؤ کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے، اس ملک کو بھگوا جھنڈے میں لپیٹنا ہے، اس ملک کے ہر دوسرے شہری کو دوسرے درجے کا شہری بنانا ہے، یہاں منو سمرتی کے قانون کو لانا ہے، یہاں دلتوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، او بی سیز کا کوئی مقام نہیں ہوگا، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ ملیکش کہلائیں گے، کرسچنز کا کوئی مقام نہیں ہوگا، بدھسٹوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ انہوں نے 100 سال پہلے ایک نصب العین بنایا، ایک مشن بنایا، ایک فیصلہ کیا، ایک تحریک چلائی، اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. ایک ایک اسکول میں جا کر سمجھایا، ٹیچروں کو سمجھایا، بچوں اور بچیوں کو سمجھایا، ایک ایک کالج میں جا کر سمجھایا، کھیتوں میں جا کر کسانوں کو سمجھایا، مزدوروں کو سمجھایا، امیروں کو سمجھایا، غریبوں کو سمجھایا، پروفیسروں کو سمجھایا، وائس چانسلروں کو سمجھایا، راجنیتک کاریہ کرتاؤں کو سمجھایا، سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کو سمجھایا، لکھنے والوں کو سمجھایا، فلمیں بنانے والوں کو سمجھایا. آپ کو برا لگے یا نہ لگے، انہوں نے انتھک محنت کی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ہزاروں بد دعائیں RSS کا کچھ نہیں بگاڑیں گی. اگر آپ عیاشی کرتے ہوئے بد دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ کو ایسے لوگوں کی دعا سننا بھی پسند نہیں. ایک کافر، ایک ظالم، اگر وہ اپنی چائے میں شکر ڈالے گا تو اس کی چائے بھی میٹھی ہوگی. ہم اور آپ بد دعا کریں، رمضان میں بد دعا کریں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں بد دعا کریں کہ اس کمبخت کی چائے کڑوی ہو جائے. انشاءاللہ میری اور آپ کی بد دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ نے دنیا کو اس طرح پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کھوکھلا کریں، ہمارا کوئی اجتماعی مقصد نہ ہو، ہمارا کوئی قومی نصب العین نہ ہو، ہم مکاری کریں، ہم غداری کریں، ہم بے وفائی کریں، ہم صرف اپنے ذاتی کیریئر کے بارے میں سوچیں، نہ ملک کے بارے میں سوچیں
نہ قوم کے بارے میں سوچیں، نہ قوم کی غریبی کے بارے میں سوچیں، نہ کسانوں کے بارے میں سوچیں، نہ مزدوروں کے بارے میں سوچیں، نہ عورتوں کے بارے میں سوچیں، کسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہر ایک صرف اپنا الو سیدھا کرے اور دعا میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ اللہ ملک میں انصاف قائم کر دے۔ یہ مذاق بند ہونا چاہیے، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، اور اللہ کے قانون کا مذاق ہے۔ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں تب مانگی تھی جب 313 نہتوں نے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر مقابلے کے میدان میں وہ کھڑے ہو گئے تھے، تب اللہ کے رسول نے سجدے میں گر کر دعا مانگی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض۔ اللہ یہ مٹھی بھر میری پونجی ہے، صرف 313 لوگ ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو آئندہ پھر آپ کا نام دنیا میں لینے والا کوئی رہے گا نہیں۔ ہمارا اجتماعی مقصد کیا ہے؟ اب یہ تیسری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا اجتماعی مقصد ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد دلتوں کو ذلیل کرنا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد کسی غریب قوم کو غلام بنانا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد کسانوں کو سستا غلہ ان سے خرید کر ان کو بھوکا مارنا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد کسانوں کو آتم ہتیا خودکشی پر مجبور کرنا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد دلت لڑکیوں کی عزت لوٹ کر ان کو زندہ جلا دینا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، ہمارا اجتماعی مقصد ہے کہ سب کو انصاف ملے۔ یہ قرآن کا مقرر کیا ہوا ہمارا اجتماعی مقصد ہے، یہ ہمارا قومی نصب العین ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے صرف اپنے لیے، ہم تو پیدا ہی کیے گئے پوری انسانی برادری کی خدمت کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ قومی مقصد تھا اور ہے، تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو یاد تھا کہ یہ ہمارا قومی مقصد ہے۔ مسلمان صرف کرتے پاجامے ٹوپی کو اسلام نہیں سمجھتے تھے، مسلمان صرف نماز کو اسلام نہیں سمجھتے تھے، مسلمان عورتیں صرف برقع پہننے کو اسلام نہیں سمجھتی تھیں، مہندی لگانے کو اسلام نہیں سمجھتی تھیں، مسلمان مرد اور عورتیں سمجھتے تھے کہ اسلام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، پردہ بھی ہے، حیا اور شرم بھی ہے، اور اسلام میں دیش کا بھلا چاہنا، ملک کی خدمت کرنا، یہ دیکھے بغیر کہ کون مسلمان ہے اور کون نان مسلم، سب کا بھلا چاہنا، سب کے لیے خیر خواہی کرنا، سب کو انصاف دلانا، ملک میں امن و شانتی کا قائم کرنا، برابری کا سماج قائم کرنا، مساوات کا نظام قائم کرنا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ اسلام کا مقصد ہے، یہ اسلام کا جوہر ہے، یہ اسلام کی روح ہے، یہ اسلام کی اسپرٹ ہے۔ سب مسلمان ہو جائیں، سب کو مسلمان بنانا، سب کا دھرم پریورتن کرنا، یہ ہرگز قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ ہرگز اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے سچائی کو بیان کر دینا اور ایک ایسا ماحول قائم کر دینا کہ لوگ سچائی کے قبول کرنے میں آزاد ہوں، جو چاہے وہ قبول کر لے، جو چاہے وہ قبول نہ کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ کوئی مجبور نہ کر پائے کسی کو، لا اکراہ فی الدین۔ ہماری ملک میں وہ محنت ہوئی اور آج 100 سال کے اندر وہ محنت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنا نصب العین ہندو راشٹر بنانے کا، برہمن راشٹر بنانے کا جو اپنا ایک مقصد قومی یہ
طے کیا تھا وہ اب اپنے مقصد کے قریب پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ نہیں پہنچیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس چوائس تھا کہ وہ پاکستان چلے جائیں، لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سوچ کر فیصلہ کیا تھا کہ اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ یہاں کی اتنی بڑی آبادی کو کفر و شرک اور جہنم میں ڈھکیل کر ہم خود کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہاں رہیں گے، پاک دامن زندگی گزاریں گے، ایمانداری کے ساتھ اچھے شہری بن کر رہیں گے، تعلیم میں آگے بڑھیں گے، ملک کی خدمت کریں گے، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ شہرت ہو جائے گی کہ بھئی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جتنے مسلمان ہیں ایک پیسے کا کرپشن نہیں کرتے، وہ ایماندار ہیں، وہ خدمت خلق، ان کے کاؤنٹر پر، ان کی ٹیبل پر جب کوئی پہنچتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ کہ ہم رہیں گے، اسلام کے ساتھ رہیں گے، تو جب اسلام کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اسلام کی قدر کریں گے، کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر اسلام سے محبت کیے بغیر کوئی شریف آدمی رہ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ امید کی تھی کہ ہم جو مسلمان یہاں رہیں گے تو وہ اچھے اسلامی کیریکٹر کے ساتھ رہیں گے، ہمارا نوجوان موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ہمارا موبائل لڑکیوں کو نہیں گھورے گا، ہمارا نوجوان لڑکیوں کے پیچھے سیٹی نہیں بجائے گا، ہمارا نوجوان گٹکے میں اور تمباکو میں اور سگریٹ میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرے گا، ہمارا نوجوان نگاہوں کو کنٹرول کرے گا، ہمارے نوجوانوں کا کیریکٹر اچھا ہوگا، ہمارے سرکاری ملازمین، ہمارے پرائیویٹ ملازمین کا پرفارمنس اپنے اپنے دفتر میں سب سے اچھا ہوگا، ہمارے ٹیچر، ہمارے سائنسداں سب کچھ بہت اچھے انداز سے کام کریں گے، اور جب یہ کام کریں گے تو ان کے قریب رہنے والے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہماری غیر مسلم بہنیں ہیں، وہ دیکھیں گے مسلمان عورتوں کی سادگی کو، مسلمانوں کی شادیاں اتنی اچھی طرح ہو رہی ہیں، کوئی فضول خرچی نہیں ہو رہی، کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا، بہت کم پیسوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، مسلمان اپنے پیسے شادیوں میں نہیں لگاتے، تعلیم میں لگاتے ہیں، بیماروں کے علاج میں لگاتے ہیں، غریبوں کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ جب یہ اچھائیاں دیکھیں گے تو پھر اسلام ان کے دل میں بھی اترنا شروع ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور ایک معاہدے کے تحت فیصلہ کیا تھا۔ یہ طے کیا تھا کہ بھئی یہاں سرکار جو ہوگی، سرکار کا کوئی دھرم نہیں ہوگا، سرکار اپنے سرکاری ذرائع سے کسی دھرم کو پروموٹ نہیں کرے گی، کسی مذہب کی سرپرستی نہیں کرے گی۔ یہ جو سنویدھان ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ہمارے ملک کا دستور ہے، یہ دراصل ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہم نے یہاں پر جینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کچھ ایسے حالات آئے، ملک آزاد ہوا اور ساتھ میں بٹوارا بھی ہو گیا، نفرت کی آندھی چلی، خون کی ندیاں بہیں اور عجیب ہنگامی حالات ہو گئے کہ وہ جو پورا کام ذہن میں تھا کہ پرسکون ماحول میں یہاں رہ کر اسلام پر عمل کر کے یہاں کے پیارے پیارے باشندوں کو دکھانا ہے، ان کو ان کے اپنے دین سے قریب کرنا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے،
اسلام آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا دین ہے، آدم کی اولاد کا دین ہے، پوری انسانی برادری کا دین ہے، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ توجہ ادھر سے ہٹ گئی اپنا سر بچانے میں، ایک فساد پھر دوسرا فساد پھر تیسرا فساد پھر چوتھا فساد۔ یہ فسادات بھی اسی لیے ہوئے ملک کی آزادی اور بٹوارے کے بعد، کیونکہ ادھر سامنے کچھ لیڈروں نے یہ بات جان لی کہ اگر یہاں امن قائم رہا تو ہماری قوم اسلام کی طرف کھنچ جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو اسلام سے روکے رکھنے کے لیے مسلمانوں سے نفرت اور فسادات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ میں بہت لمبی بات رمضان کی اس دوپہر میں نہیں کرنا چاہتا، کاش کہ ہمارے علماء، کاش کہ ہمارے انٹلیکچول وہ کہیں آ کر اپنی تربیت لینے کو ضروری سمجھتے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پڑھے لکھے حضرات بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے، انہوں نے تقسیم سے پہلے کے حالات بھی نہیں پڑھے، تقسیم کے بعد کے حالات بھی نہیں پڑھے، انہوں نے دستور ساز اسمبلی، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ایک تقریر نہیں پڑھی، انہوں نے مولانا حسرت موہانی کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا اسحاق سنبلی کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا محفوظ الرحمن سیوہاروی کو نہیں پڑھا، انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مدنی کی تحریروں، خطوط، مضامین کو نہیں پڑھا، انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریروں کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا آزاد کی تقریروں کو نہیں پڑھا، کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے سخت شکایت ہے اپنے پڑھے لکھے حضرات سے کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ مطالعہ نہیں کریں گے، موبائل میں وقت برباد کریں گے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل امت کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اپنے کو پڑھا لکھا، یہ اپنے کو سمجھتے ہیں انٹلیکچول۔ میں ان کو انٹلیکچول نہیں کہتا، میں ان کو انٹلکچول کہتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں اپنے کو دانشور، یہ دانشور نہیں ہیں، یہ دانشور ہیں۔ کیا انہوں نے پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ 36 جلدوں میں ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابیں ہیں۔ کیا انہوں نے انہیلیشن آف کاسٹ پڑھا ہے؟ کیا گاندھی جی کی تحریروں کو پڑھا ہے؟ کیا مولانا آزاد کی تقریروں اور تحریروں کو پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا۔ جب آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو گستاخی معاف، آپ عوام کی رہبری کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کیا گھسی گٹائی باتوں کو دہرا دہرا کر عوام کے سامنے جمعے کے بیانات کر رہے ہیں؟ کوئی رہنمائی، کوئی انسپائریشن، کوئی حوصلہ، کوئی طاقت، کوئی امید کی کرن عوام کے اندر ہماری 50 تقریروں کے بعد وجود نہیں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے نہیں پیدا ہوتی کہ ہماری ان تقریروں کے پیچھے علم کی سپورٹ نہیں ہے، مطالعے کی طاقت نہیں ہے، معلومات کی قوت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے کہ نہیں۔ مسلمانوں اور اسلام سے نفرت جو پیدا کی جا رہی ہے آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک، اور اب اس میں بہت شدت لائی جا رہی ہے، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں رمضان کے مبارک دن میں کہ یہ بھی ان کی دفاعی کوشش ہے۔ انہیں یہ ڈر ہے، قسم رب کعبہ کی انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر یہ نفرت ختم ہو گئی تو بھارت کی ہندوؤں کی اکثریت کلمہ طیبہ پڑھ لے گی، اسلام قبول کرے گی۔ اس لیے کہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، نوجوان نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کے نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گنگا اور جمنا یہ اصل میں ہنومان جی کی یا فلاں دیوی کی جٹا سے نکلی تھی۔ کیا ہے یہ باتیں؟ یہ کتھائیں، اس طرح کی باتیں جو کہی جا رہی ہیں، یہ سائنس کی ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی۔ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کوشچنس ریز ہو رہے ہیں۔
شک کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ کون سا نظام ہے بھائی کہ انسانوں کے 4 طبقات ہیں. کچھ انسان برہما کے سر سے پیدا ہوئے، وہ براہمن ہو گئے. کچھ انسان برہما کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے، بازوؤں سے، وہ چھتری ہو گئے، ٹھاکر ہو گئے. کچھ انسان پیٹ سے پیدا ہوئے، برہما کے پیٹ سے پیدا ہوئے. انسان اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے یا برہما کے ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے یا برہما کے پیٹ سے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ کون مانے گا اس بات کو بھائی؟ ذرا ہم کو دکھاؤ نا برہما کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہوا، ہم تم کو پوری جائیداد دے دیں گے. ہم جامع مسجد کی جائیداد بھی تمہارے نام لکھ دیں گے. ہمیں ایک بچہ دکھا دو جو برہما کے پیٹ سے پیدا ہوا. برہما کے پیٹ سے جو پیدا ہوا وہ بنیا ہو گیا، بنیا. وما ادراک ما بنیا. اور چوتھا جو برہما کے پیر سے پیدا ہوا وہ چمار ہو گیا، وہ شودر ہو گیا، وہ دلت ہو گیا. اس کا کیا کام ہے؟ پڑھ لکھ نہیں سکتا، اس کو وہ پڑھنا لکھنا منع ہے. اس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ برہمن کی سیوا کرے. آپ نے پوری قوم کو ذلیل و خوار کر دیا. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف اسلام کا کیا کہنا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہے انسان تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. ایک انسان کو یہ عزت دیتا ہے، ادنا درجے کا کوئی دلت بھائی وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ چمار اللہ کا خلیفہ ہے، وہ بھنگی وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ لوہار وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ کمار وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کروڑوں کی آبادی وہ برہما کے پیروں سے پیدا ہوئی ہے. اس مذہب کو باقی رکھنے کے لیے نفرت ضروری ہے. لڑاتے رہو لوگوں کو، لڑتے ہوئے لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا. بس وہ لڑ رہے ہیں، وہ غصے میں ہیں، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وہ سیریس گفتگو ہو ہی نہیں پائے گی وہاں پر جہاں لڑائی ہو رہی ہے. اس ضرورت کے تحت وہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں. کاش کہ ہم مسلمان اس بات کو سمجھتے. نفرت پھیلانا ان کی مجبوری ہے، نفرت پھیلانا ان کی ضرورت ہے، اور محبت پھیلانا اسلام کا مشن ہے. جو درمیان میں ہم سے غلطی ہوئی اب میں اس پر زیادہ بات کروں گا تو آپ میں مایوسی پھیلے گی، اس کو میں چھوڑتا ہوں. میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک نیا ورق پلٹ دیجئے. تیار ہیں؟ ایک نیا باب شروع کیجئے، ایک نئی زندگی شروع کیجئے. نوجوانوں، میں تم سے خاص محبت سے کہتا ہوں، ایک نیا دور شروع کرو. اور وہ نیا دور کیا؟ اس بات کو سمجھو کہ ہمارا قومی مقصد کیا ہے. ہمارا قومی مقصد اس ملک کی سطح پر قبضہ کرنا نہیں ہے. ہمارا قومی مقصد اس ملک کی دھن دولت پر قبضہ کرنا نہیں ہے. ہمارا قومی مقصد انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے. سب کو انصاف ملے. ہمیں نہیں، صرف مسلمانوں کو انصاف ملے یہ ہمارا مقصد نہیں. ہر ہندو کو ملے، ہر سکھ کو انصاف ملے، ہر جین کو ملے، ہر بدھسٹ کو ملے، ہر شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو ملے، آدیواسیوں کو ملے، ٹرائبل لوگوں کو ملے، اتھیس لوگوں کو ملے، ملحد اور کمیونسٹ لوگوں کو ملے. ہر شخص کو انصاف ملے. اب یہ جو مشن ہے، اس مشن کے لیے ایک تو کام یہ کرنا ہوگا کہ بہت سنجیدگی سے تھوڑا وقت نکال کر اس مشن کو سیکھنے کے لیے ہم کو اپنے بڑوں کے پاس جانا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا نیا رواج شروع کیجئے. ایک صاحب ابھی مجھ سے کچھ باتیں پوچھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں کب سے ہے؟ ان کا 10-15 سال سے. تو میں نے کہا کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بلا لیا؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دے دیتا. آپ کو توفیق کیوں نہیں ہوئی
میری تقریروں کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ یوٹیوب پر آپ کے بیانات سنتا ہوں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھل کھل باتیں کر رہے ہیں، میری تعریف مت کرتے، ایک بار آپ میرے پاس آ جاتے۔ میں مسلمانوں سب سے بڑی خرابی تمہاری یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم یوٹیوب وغیرہ پر سوشل میڈیا پر بیان سن کے اور آرام سے سو جاتے ہو، اس کے بجائے کہ آپ آ کر سفر کر کے میرے پاس آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے، ہم اس ملک میں انصاف کے قائم کرنے کی پوری تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بتائیے ہم کو سکھائیے۔ ایسے لوگ نہیں آتے، بیان سننے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمانوں سے زیادہ بیان سننے والی کوئی قوم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن خالی بیان سننے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو آنا پڑے گا، گروپ بنا بنا کر آنا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا جہاں سے آپ کو امید ہو کہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ریلیونٹ باتیں ہیں، وہ ہمارے موجودہ مسائل کا حل ہیں، چیلنجز کا جواب ہے، مایوسی سے بچانے والی رہنمائی ہے، خود اعتمادی دینے والی رہنمائی ہے۔ یاد رکھنا، ایک بات سن لو، لوگ بھارت کے مستقبل کے بارے میں بہت مایوس ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ اب کیا ہوگا، اب یہ لوگ اگر 2024 میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا، کتنی مار کاٹ ہوگی، کیا ہوگا۔ بات بالکل الٹی ہے، لیکن میں پوری بات کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے واہ 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 واہ، جب فتح ہونے والی ہے تب تو پھر ہم کیوں جائیں کہیں، پھر تو گھر پر بریانی کھائیں۔ دیکھو ایک بات سنو، یہ نفرت کا ننگا ناچ کب تک چلے گا؟ کبھی تو اینڈ ہوگا اس کا، کبھی تو لوگ گھبرائیں گے، لوگوں کو نفرت اور گھن ہوگی۔ اور میں خوشخبری سناتا ہوں، گھن آنا شروع ہو گئی ہے، لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ہے نان مسلم تحریکوں، تنظیموں، ان کے تھنکرز، ان کے اوپینین میکرز، ان کے لیڈرز، ان کے یوتھ ایکٹیوسٹ، ان لوگوں سے بھی میرا اچھا خاصا رابطہ ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، بہت لمبی عمر اس ملک میں نفرت کے سوداگروں کی اب باقی نہیں ہے۔ یہ وقت ہے، اس وقت ایک پرائم ٹائم ہے۔ اگر ہم اپنی تمام ڈر، خوف، گھبراہٹ، ہچکچاہٹ کو بالکل چھوڑ کر ہر شخص اپنے گاؤں میں لگ جائے، آپ کسانوں سے ملیے، آپ کہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو ایم ایس پی نہیں مل رہا، آپ کو اناج کے صحیح دام نہیں مل رہے، اناج سرکار خرید کر یا بڑے بڑے اڈانی امبانی خرید کر آپ کو ٹھگ رہے ہیں، آپ کو اناج میں جو آپ لاگت لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مزدوروں کے ساتھ، ان سے ملیے، دلتوں سے ملیے، او بی سیز سے ملیے، جو او بی سیز آبادی اس ملک میں 52% سے بھی زیادہ ہے، اکثریت انہی کی ہے، ان سے رابطے قائم کیجئے، اوپن کیجئے، اپنے گھر میں بلائیے ان کو، چائے ناشتہ اگر پسند کریں تو چائے ناشتہ کرائیے، گھر کا کھانا پسند نہیں کرتے کسی انہی کے ہوٹل میں جا کر ان کو چائے پلائیے۔ یہ بندھن توڑیے، لوگوں سے ملیے، مت ڈریے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ کاہے کا ڈر، کاہے کا احساس کمتری، جس چیز کی وجہ سے ہم بالکل عجیب طرح کے ڈرپوک قسم کے شہری ہو گئے۔ ہمیں اپنی نیت پر پورا بھروسہ ہے، ہم اس ملک کے سچے خیر خواہ ہیں، ہم بھارت کو دنیا کی ترقی کا امام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھارت کو حقیقی معنی میں وشو گرو بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کون سا وشو گرو؟ وہ وشو گرو جس سے لوگ دنیا میں اچھائیاں سیکھیں، بھلائیاں سیکھیں، انصاف سیکھیں،
کسی کا گریبان پکڑ کے 2 جوتے مار کر کہے کہ میں تمہارا وشو گرو ہوں، تو بھائی ایسے وشو گرو سے تو اللہ ہی بچائے۔ یہ دہشت گردی، یہ آتنکواد، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہے۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، اس ملک کو بچاؤ۔ پہلے بھی تم ہی نے اس ملک کو بچایا تھا، اب بھی علماء نے مصطفیٰ کے علاوہ مجھے تو کوئی اور اس ملک کو بچانے والا نظر نہیں آتا۔ اپنے دل کو بڑا کرو، اپنی معلومات بڑھاؤ، پڑھے لکھے لوگ اچھا مطالعہ کریں، پڑھیں، ہمارے ملک کی تاریخ کو پڑھیں۔ پڑھیں ڈاکٹر امبیڈکر نے ہندو دھرم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ میں مسلمان علماء کی تحریریں آپ کو نہیں بتا رہا، میں مولانا عبید اللہ کی کتاب تحفۃ الہند کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ان کی کتابیں پڑھنے کا حوالہ دے رہا ہوں۔ چند الہیہ کی کتابیں پڑھیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بہت سے تاریخ ساز فیصلوں کو پڑھیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مجھے سخت شکایت ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، سب سے زیادہ شکایت مجھے اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے ہے۔ ان کے گھر کی الماری میں کوئی قاعدے کی کتاب نہیں ملتی، ان کا مطالعے کا ذوق ہی نہیں رہا۔ اسی طرح مجھے علماء سے بھی بہت سخت شکایت ہے کہ اگر جمعے کا بیان کرنے کے لیے آپ کو 2-4 خطبات نہ پڑھنے پڑتے تو آپ وہ بھی نہ پڑھتے۔ مطالعے کا رواج ہی نہیں رہ گیا۔ جی نہیں، ہمارا علم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جب اقوام متحدہ میں بولیں تو دنیا حیران رہ جائے کہ کتنا پڑھا لکھا انسان ہے۔ ہم جب پارلیمنٹ میں بولیں، ہم جب کسی بھی پڑھے لکھوں کی محفل میں بات کریں، کسی ایشو پر ڈیبیٹ میں حصہ لیں، کسی ایشو پر بحث سے مباحثہ کریں، تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ مولانا نظر آنے والا انسان یہ اکنامکس جانتا ہے، پولیٹیکل سائنس جانتا ہے، ہسٹری جانتا ہے، اکنامک وارفیئر کو سمجھتا ہے، کیمیکل وارفیئر کو سمجھتا ہے، تحریکات آزادی کی تاریخ اس نے پڑھی ہے، جنگ عظیم اول کو جانتا ہے، جنگ عظیم دوم کو جانتا ہے، لیگ آف نیشنز کو جانتا ہے، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کو جانتا ہے۔ یہی مطلب ہے میرا کہ ایک نیا ورق پلٹیے، اور اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے امید ہوتی ہے کہ یہاں ہم کو وہ رہبری ملے گی جو قرآن کے مطابق بھی ہے، حدیث کے مطابق بھی ہے، ماڈرن نالج کے مطابق بھی ہے، جدید ترین حالات سے واقفیت ہے، ملک کے سیاسی اور سماجی نظام سے بھی یہ بندہ واقف ہے، کیسے اس ملک میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، سطح پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، انصاف کے نظام کو قائم کرنے اور عام کرنے کے لیے، تو آپ کو ایسے کسی بندے کے پاس 100 بار جانا پڑے گا، بار بار جانا پڑے گا، معلوم کر کے جانا پڑے گا، وقت لے کر جانا پڑے گا۔ سیکھیے، منظم کیجیے اپنے آپ کو۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے شکایت کر رہا تھا کہ ملک کے طول و عرض سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کونے کونے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، روکنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، فیملیز آنا چاہتی ہیں، میری بہنیں میری بیٹیاں آنا چاہتی ہیں، ہمیں سکھائیے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر عورتوں کی عزت کی حفاظت کی مہم چلانا چاہتے ہیں، پاک دامنی کے ساتھ اس ملک میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں عورتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، ہم وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں ابھی عورتوں کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، آپ مردوں کو بھیج دیجئے۔ عورتیں روتی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، آتی ہے اور خانقاہ کے باہر ہوٹل میں ٹھہر کر خانقاہ کی مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں، لیکن میں نے ابھی شکایت کی تھی نہیں آتے ہیں تو دھارواڑ اور ہبلی کے لوگ نہیں آتے۔ بالکل صاف لفظوں میں کہا تھا، خدا جانے آپ کے پیروں میں کون سی مہندی لگی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آپ آگے نہیں بڑھتے، مجھے بیماری اور رمضان کی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک متحرک قوم بنیے، ایک بیدار قوم بنیے، ایک حساس، باشعور، فعال اور ہائپر ایکٹیو قوم بنیے۔
انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو 3 پشتوں سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ تحریک خلافت، تحریک آزادی، مجلس مشاورت، مسلم پرسنل لا بورڈ، دینی تعلیمی کونسل، یہ سب کچھ اللہ کا شکر ہے، اس کا میرے گھر سے خاص تعلق ہے۔ میں بچپن سے اپنے بڑے بھائیوں اور اپنے والد ماجد اور اپنی والدہ سے انہی موضوعات پر باتیں کرتا ہوا، انہی کے لیے روتے بلکتے ہوئے، انہی کے لیے دعائیں کرتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں صرف وہی یادیں موجود ہیں، اور اب مجھے نہیں معلوم میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ اس لیے میں بے تاب ہو کر کہہ رہا ہوں، لوگوں اس سے پہلے کہ میرا جنازہ نکلے کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو۔ یہ کاہلی اور سستی، یہ بے چینی کا فقدان، یہ اندر سے ایک حمیت اور غیرت کی غیر موجودگی، یہ طلب کی کمی، یہ اندر سے سینس آف ارجنسی کا فقدان، ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں۔ وہ تو بیلگام میں آخری عشرے میں آ گیا، تب آپ لوگوں کو نظر آیا کہ یہ آسان ترکیب ہے۔ ہاں، وہاں سے اغوا کر کے لے آؤ بیلگام سے، اور بیان سن لو میلا شریف کی طرح، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد۔ تو بھئی کچھ کرنا ہے یا خالی میلا شریف سننا ہے؟ کیا آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے؟ میں جان مانگوں گا، جان دو گے؟ وقت مانگوں گا، وقت دو گے؟ مال مانگوں گا، مال دو گے؟ یاد رکھنا، جو قوم اپنے پیسے کو صحیح استعمال نہیں کرتی وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتی۔ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو، اپنے پرسنل کیریئر کے ساتھ اپنی قوم کو بھی یاد رکھو، اپنے ملک کو بھی یاد رکھو۔ کاش کہ ہمارے یہاں رواج ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں 2 بیگ بناتے، منی بیگ، اور اپنی بیوی سے کہتے کہ جو خرچے کے پیسے ہیں اس میں سے تم روز خرچے کے لیے جو نکالو وہ اس میں سے نکال لینا، اور یہ دوسرا غلہ ہے اس میں 2 روپے 5 روپے 10 روپے روز ڈال دینا کسی غریب کی مدد کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، قومی مشن کی مضبوطی کے لیے، قومی مقصد اور نصب العین کی تکمیل کے لیے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہمارا قومی مقصد، بھارت کے مسلمانوں کا قومی مقصد ہرگز نہیں ہے کہ بھارت کی سطح پر قبضہ کیا جائے۔ ہمارا قومی مقصد یہ ہے کہ سب کو انصاف ملے، ہم اس قابل ہو جائیں کہ سب کو انصاف دلانے میں مددگار ثابت ہو۔ آنے والا جو الیکشن ہے، آپ سینکڑوں لوگوں سے سن چکے ہوں گے، یہ ملک کی تاریخ کا سب سے خطرناک الیکشن ہے۔ اگر 100% ہم نے صحیح استعمال نہ کیا تو پھر یاد رکھیے بدترین مستقبل ہمارے اور آپ کے انتظار میں ہے، بدترین مستقبل۔ پھر کہاں کی اذان اور کہاں کی نماز، کہاں کے مسجدیں اور کہاں کے مدرسے۔ جب اس دستور کی موجودگی میں اتنا ظلم ہوا ہے تو جب دستور ہی بدل جائے گا تو پھر آپ کسی شکایت کریں گے؟ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ ووٹ ڈالنا، الیکشن میں حصہ لینا، یہ دین سے کیا تعلق؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت نے دینی مجلس میں ووٹ کا ذکر کر دیا۔ میں اس کو پاگل پنا کہوں کیا کہوں؟ ووٹ دینے سے ایک دم سے سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے۔
ووٹ دینے سے ایک دم سے ملک میں ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اگر ہم نے ووٹ نہ دیا یا غلط ووٹ ڈالا، اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آئندہ ہم کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے ووٹ صحیح ڈالا، ایک طرف کو ڈالا، اس ملک کی جو سب سے ظالم طاقت ہے اس کو سرکار بنانے سے روکنے میں ہمارا ووٹ استعمال ہو گیا، تو اس کے بعد سے ہم کو کچھ کام کرنے میں آسانی ہو۔ تنہا اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، 100-200 سال کی غلطیاں ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد ہم کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا کچھ وقت مل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے ووٹ نہ ڈالا یا آپ نے کئی طرف اپنے ووٹ کو تقسیم کر دیا، برادری کے نام پر ووٹ دے دیا، مسلک کے نام پر ووٹ دے دیا، رشتہ داری کے نام پر ووٹ دے دیا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ سامنے والی مخالف پارٹیاں وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ووٹ کو کئی طرف تقسیم کرنا چاہتی ہیں، یہی ان کا ہتھیار ہے۔ وہ ایک ایک سیٹ پر 2-2 3-3 مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ انصاری برادری کے لوگ زیادہ ہیں، وہاں کسی انصاری کو چند پیسے دے کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں قریشی برادری کے لوگ زیادہ ہیں، وہاں کسی قریشی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ اب سارا انصاری اسی کو ووٹ دیتا ہے، سارا قریشی اسی کو ووٹ دیتا ہے۔ میں ان انصاری اور قریشی سے پوچھتا ہوں کہ تم قبر میں جو جاؤ گے، آخرت میں جو کھڑے ہوگے، تو مسلمان کی حیثیت سے کھڑے ہوگے یا انصاری اور قریشی کی حیثیت سے کھڑے ہوگے؟ کیا پوچھا جائے گا تم سے؟ تم سے پوچھا جائے گا تم انصاری ہو؟ تم سے پوچھا جائے گا تم قریشی ہو؟ خدا کے بندو، یہ سب تو پہچان کی چیزیں ہیں۔ اصل میں ہم کیا ہیں؟ محمد المصطفیٰ کے غلام۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے غلام ہیں، ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیروکار ہیں، سلطان الاولیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ہم خواجہ گیسو دراز کے غلام، ہم اس ملک میں اولیاء اللہ کے وارث ہیں۔ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک رشیوں منیوں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا ملک ہے۔ فاتح ہند سلطان الاولیاء حضرت خواجہ غریب نواز ہیں اس ملک کے اصل بادشاہ۔ اس لیے لوگوں، ہوشیاری سے کام لو، عقل مندی سے کام لو، اور یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ تبلیغی ہے، اور یہ انصاری ہے، یہ قریشی ہے، اگر اسی میں پھنسے رہے تو بدترین انجام کا انتظار کرو، بدترین مستقبل کی توقع کرو۔ اور آج اگر ہو سکے تو رمضان کی دوپہر ہے، سب مل کر آج توبہ کریں گے بھائی؟ میں 2 جملے کہنا بھول گیا اپنی بچیوں اور بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے، اپنی عورتوں سے۔ اللہ آپ کا سہاگ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، تم سماج کا انتہائی اہم ترین حصہ ہو۔ یاد رکھنا، اسلام کی حفاظت میں جتنا حصہ مردوں کا ہے، بار بار تاریخ نے بتایا، کبھی کبھی اس سے زیادہ حصہ تم عورتوں کا رہا ہے۔ کوئی بھول سکتا ہے اس بات کو کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک عورت کو ملا ہے، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ اے عورتوں، تم کو قربان ہو، تم کو مبارکباد ہو۔ عورتیں بازی لے گئیں، حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ مکہ کی زمین پر جو سب سے پہلا خون بہا، جو سب سے پہلی لاش تڑپی، وہ بھی کسی مرد کی نہیں تھی۔ مبارک ہو اے عورتوں، وہ بھی ایک عورت کی تھی، یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ۔ اس کو 2 اونٹوں کے درمیان ظالموں نے باندھ دیا اور کھڑے ہو گئے تیر کمان لے کر، اور کہا سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی تیر ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے بدن کے ٹکڑے زمین پر گریں گے۔ حضرت سمیہ نے
اپنی بوڑھی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی شاید کلمہ پورا پڑھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس ظالم کے تیر نکلا اور حضرت سمیہ کے بدن کے ٹکڑے ہو کر زمین پر تڑپنے لگے۔ ایک پہلی شہادت، پہلا خون جو مدینہ مکے میں بہا وہ کسی مرد کا نہیں تھا، عورت کا تھا۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں مرد پیچھے ہٹ گئے، ام عمارہ کو بھول گئے، جب احد کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاروں طرف سے تیر و نشتر چلنے لگے اور خطرہ ہوا کہ آقا کو بھی کوئی تیر لگ جائے گا، تو کیا ہوا تھا؟ ایک عورت ام عمارہ جو لمبی چوڑی تھی وہ آ گئی اور اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی کہ جتنے تیر آئے ہیں میرے کمر و سینے پر لگے، میرے آقا کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ یہ ہے عورتوں کی وفاداری، یہ ہے عورتوں کی بہادری، اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات۔ اسلام صرف مردوں کی خدمات سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں، علماء سے پوچھو، ہم جس صحیح بخاری کا نسخہ انڈیا میں پڑھتے ہیں اس صحیح بخاری میں ایک راوی عورت ہیں محدثہ کریمہ، ان کریمہ کی روایت نہ ہوتی تو بخاری ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ تو آج کی عورتیں ہیں جن کا رشتہ خود ہم مردوں نے اسلام کی خدمت سے توڑ دیا ہے، ان کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے، ان سے صرف اپنے مطلب نکالتے ہیں لیکن ان کو انکریج نہیں کرتے، علم کی طرف انکریج نہیں کرتے، ان کو نہیں اس بات کے لیے ہمت افزائی کرتے کہ تم بھی آگے بڑھو۔ اس ملک کو بچانے میں پردے، حیا، حجاب، عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ، شریعت و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ تم اپنا کردار ادا کرو۔ عورت کے بہانے سے اسلام کے بہت سے قوانین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے بچیاں شریعت کا علم حاصل کریں، عورتیں علم حاصل کریں اور عورتیں دفاع کریں، عورتیں کھڑی ہوں اور کہیں اسلام نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ عزت دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے لیے عورتوں کا ایمان چاہیے، عورتوں کا پاس بھی علم چاہیے۔ اصل سرمایہ ایمان اور علم ہے، اور آج کے مسلمان ایمان اور علم کے لحاظ سے نہایت کمزور ہیں۔ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ اسلام کی جس سطح پر ہیں بہت مبارک ہے، مگر وہ سطح کافی نہیں ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اپنا علم کو بڑھانا ہوگا، اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جانا ہوگا، علم کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا، علمی بیانات کو سننا ہوگا اور اپنی تربیت لینی ہوگی، اپنی تنظیمی، تحریکی، اجتماعی تربیت بھی لینی ہوگی اور اپنی انفرادی اصلاح بھی کرانی ہوگی۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ محفل سجائی، اتنے محنت کی، اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے بندے اور بندیاں جمع ہوئے، بلانے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر دے، آنے والوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ ہم اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے، اور جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک دو اعلان کرنا چاہتا ہوں، یاد دلایا گیا مجھے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ بھرپور محنت بھی کرو اور ٹوٹ کر اللہ سے دعائیں بھی کرو۔ محنت اور دعا، کوشش اور دعا دونوں ہونی چاہیے۔ ایک عمل بتاتا ہوں بہت آسان، کریں گے؟ پکی بات؟ اور اگر نہ کیا تو میں کیسے آپ کو
پہچانوں گا کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا. اس لیے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ لوگ رمضان میں وعدہ کر رہے ہیں. اب جو وعدہ پورا نہ کرے اللہ میاں پھر آپ اس سے نبٹ لیجیے. کہو آمین. بہت سمجھدار ہو, اس پر کسی نے آمین نہیں کہا. روزانہ فجر کی نماز کے بعد, یہ میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں, روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھیں. سب لوگ پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کتنی بار؟ 3 بار. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھیں اور دعا مانگیں اس ملک میں امن و انصاف کی, اور دعا مانگیں کہ الیکشن کے نتیجے اللہ وہ نکال دیجئے جس سے ملک کے غریبوں کمزوروں کو راحت ملے. دوسرا عمل, 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیے. یہ بھی مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے 10 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ کتنی بار؟ 10 بار. اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئیے تو پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل واللہ احد پڑھنی ہے 10 بار. پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون 10 بار, اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد 10 بار. اس کے بعد دعا مانگیے. اس کے بعد درود شریف پڑھیے. 2 رکعت کے بعد 100 بار نماز والا درود شریف پڑھیے. اس کے بعد دعا مانگیے, خوب رو رو کر دعا مانگیے فلسطین کے لیے, بیت المقدس کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے. اور دوسری جو 2 رکعت ہے جس میں آپ نے دوبارہ پڑھی, چاہے صبح شام کر دیجئے چاہے ایک ہی وقت میں دونوں پڑھ لیجئے. دوسری بار صلاۃ الحاجت جو پڑھیں گے آپ, اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 10 بار, دوسری رکعت میں قل واللہ احد 10 بار. اب اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس ملک کے اندر جو آنے والا الیکشن ہے اس میں وہ لوگ منتخب ہو کر آ جائیں جو اس ملک کو نفرت کے بجائے ایکتا, جوڑ اور محبت کی طرف لے کر جائیں. یہ دعا مانگیے, کریں گے انشاءاللہ. ایک عمل سورہ مزمل کا اور دوسرا عمل صلاۃ الحاجت 2 رکعت. اچھا, تیسری بات, مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے حضرات نے کافی توجہ سے محنت کی ہے, ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے. ابھی بھی آپ لوگ جس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ٹھیک سے نہ بنا ہو وہ ذرا یہاں کے ذمہ داروں کے تعاون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر شخص کا ووٹ بننا چاہیے. ہر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی اس کا ووٹ بنوا لیجئے اور ووٹ ضرور پڑے. ایک ماہنامہ رسالہ نکلتا ہے الفرقان, 91 سال ہو گئے اس رسالے کو نکلتے ہوئے. بہت کام اللہ نے اس رسالے سے لیا ہے. یہ رسالہ ابھی بھی برابر جاری ہے, اللہ کا شکر ہے. میری رائے ہے یہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں, آپ لوگ الفرقان کے خریدار بن جائیے. کہاں پر لگایا کوئی ہے؟ جی فون نمبر, ارے خدا کی جی. الفرقان کے خریدار بننے کے لیے یہاں کے ذمہ دار لوگ اعلان کر دیں گے کہ کس نمبر پر آپ کو فون کرنا ہے, چندہ جمع کرنا ہے اور الفرقان کے خریدار بننا ہے. فلسطین کے موضوع پر الفرقان کا ایک خاص نمبر نکلنے والا ہے. بالکل اگر اس میں آپ میں سے 4, 6, 8, 10 تاجر حضرات اپنے اشتہار بھیج دیں تو الفرقان کو بہت مدد مل جائے گی. اور یہ رقم گویا یوں سمجھیے کہ فلسطین کے مقصد کے لیے, غزہ والوں کی مدد کے لیے اللہ نے چاہا تو یہ شمار ہوگی. یہ چند اعلانات تھے جو مجھے کرنے تھے. میں ضلع انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں
کہ الیکشن کے دنوں کے باوجود انہوں نے اس پروگرام کی پرمیشن دی، بڑے سکون کے ساتھ یہ پروگرام ہو گیا۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اور شعبے ہوں، میں ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔